السلام علیکم. ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سب سے پہلے. شکریہ. پچھلی صدی میں بنگال کے جنگل آج سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب، خوبصورت اور پراسرار تھے. ان جنگلوں کے آس پاس کے دیہات اور ان میں رہنے والے لوگوں کی آبادی ہندوؤں اور مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل تھی، جہاں صبح و شام کہیں مندر کی گھنٹیاں اور کہیں اذانوں کی آوازیں گونجتی تھیں. کچھ دیہاتوں میں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی اور کچھ میں ہندوؤں کی. ایسے ہی ایک گھنے جنگل کے دائیں بائیں دو گاؤں آباد تھے، جن میں ایک طرف ہندو اکثریت پر مشتمل گاؤں جس کا نام اتروپ تھا اور دوسری طرف مسلمان اکثریت پر مشتمل ایک گاؤں جس کا نام ساج تھا. ان گاؤں کی پچھلی جانب ایک گھنا جنگل اور اس کے پیچھے کچھ گاؤں اور آگے کی جانب بھی جنگل اور پھر مزید گاؤں آباد تھے. یوں تو ان جنگلوں اور ندیوں کے آس پاس بے تحاشا گاؤں سہی، لیکن ان میں لوگوں کی آبادی زیادہ نہیں تھی. ہندو اکثریت پر مشتمل گاؤں اتروپ کی آبادی بہت کم تھی اور کچھ سالوں سے اس میں تیزی سے کمی آ رہی تھی. لوگ وہاں سے جاتے رہے تھے، لیکن وہیں ایک گھرانہ ایسا بھی تھا جو کئی صدیوں سے وہیں کا وہیں آباد تھا. دیکھنے میں وہ گھر یوں تو لکڑی اور بانسوں کا بنا ہوا تھا اور باقی گھروں جیسا ہی تھا، لیکن گاؤں کے باقی سب گھروں سے الگ تھلگ اور رقبے میں کافی بڑا تھا. اس گھر میں ایک بوڑھا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا. اس گاؤں میں جہاں بیٹیوں کو 12-13 سال ہی کی عمر میں بیاہ دینے کا رواج تھا، وہیں اس بوڑھے نے اپنی بیٹی کی شادی ادھیڑ عمر میں کی تھی، جس پہ گاؤں کے سبھی لوگ حیران ہوتے تھے. اس بوڑھے کے پاس اس کے گھر سے منسلک بہت سے آم، امرود اور اناناس کے باغیچے تھے، جن میں اب پھل تو نہ لگتے تھے، لیکن ان کا گھنا پن جوں کا توں قائم تھا. لوگ حیران ہوتے تھے کہ آخر اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی بیٹی کا بیاہ رچانے میں مشکل کیوں درپیش تھی. گاؤں کے سب سے پرانے مقیم ہونے کے باوجود وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، اسی لیے گاؤں والے ان کے ناموں سے بھی ناواقف تھے. لوگ ان کے مذہب کے بارے میں بھی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ نہ تو انہیں کبھی کسی مندر میں آتے جاتے دیکھا تھا اور نہ ہی کسی مسجد میں. اور پھر جب اس بوڑھے کی بیوی کی موت کی اطلاع گاؤں والوں کو ملی تو پورے گاؤں کی نظریں اس گھر پر ٹک گئی تھیں. اس راہگیر کے مطابق صبح منہ اندھیرے جب وہ گاؤں لوٹ رہا تھا تو اس گھر سے کسی لڑکی کی چیخ اور پھر بین کی آوازیں آنے لگیں تو وہ رک کر سننے لگا. تبھی اس نے گھر کے اندر سے بوڑھے کو اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے بھی سنا تو اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اس لڑکی کی ماں اور اس بوڑھے کی بیوی مر چکی ہے. اس راہگیر کی بات سن کر گاؤں والوں نے سوچا کہ اب تو اس کی تدفین یا کریا کرم کرنے سے انہیں اس کے مذہب کے بارے میں معلوم ہو ہی جائے گا. لوگوں نے آپس میں شرطیں لگا رکھی تھیں. کچھ کا خیال تھا کہ جس طرح وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتا ہے وہ مسلمان ہوگا، اور کچھ کا کہنا تھا کہ جس طرح وہ پرانے مندر کے کھنڈرات کے آس پاس کبھی کبھار منڈلاتے دیکھا گیا ہے وہ یقیناً ہندو ہوگا. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، لیکن اس گھر سے کوئی میت باہر نہ لائی گئی. تجسس کے مارے لوگ قبرستان اور شمشان گھاٹ سے واپس لوٹ آئے، جبکہ 1-2 سربراہ وہیں براجمان رہے، لیکن لا حاصل. اگلے روز 2 لوگوں نے اس کے دروازے پر دستک دی اور بوڑھے کے دروازہ کھولنے پر پوچھا کہ بابا کل آپ کے گھر سے رونے اور بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، کوئی مر گیا ہے کیا؟ ہم اس کی تدفین یا کریا کرم کا بندوبست کریں؟ اور ان کی اس بات پر بوڑھے کی آنکھیں انگار اگلنے لگیں. وہ غصے سے بولا، یہاں کون مرا ہے یا کون زندہ ہے یہ میرے گھر کا معاملہ ہے. اگر آئندہ کسی نے میرے گھر سے کان لگا کر سن گن لینے کی کوشش کی تو اس کی کریا کرم یا تدفین کے بندوبست کے لیے تیار رہنا. جاؤ نکلو یہاں سے. اس بوڑھے نے یہ بات اس انداز اور رعب کے ساتھ کی کہ جیسے وہ یہاں کا سب سے طاقتور اور بااثر شخص ہو. نہ جانے اس کے انداز میں ایسا کیا تھا کہ سب لوگوں پر اس کی ایسی دھاک بیٹھی کہ پھر کبھی کسی نے اس کے گھر کی طرف رخ نہیں کیا. اس راہگیر کی بات سے یہ تو طے تھا کہ اس کی بیٹی کی ماں یعنی اس بوڑھے کی بیوی مر چکی ہے، لیکن انہوں نے اس کی لاش کا کیا کیا یہ کوئی نہ جان سکا. پھر کئی سالوں بعد گاؤں والوں کو اس گھر میں ہوتی شادی کا روشنیوں اور اس گاؤں کی روایتی موسیقی کی آوازوں سے اندازہ ہوا، جو کہ وہاں موجود تقریباً ہر ہندو اور مسلمان دونوں ہی گھرانوں کی درمیانی روایت میں سے ایک تھی. لیکن گاؤں کا کوئی مولوی یا پنڈت آتے جاتے نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی گاؤں کا کوئی شخص مدعو تھا. لیکن گاؤں والوں نے یہی اندازہ لگایا کہ آخرکار اس بوڑھے نے اپنی عمر رسیدہ بیٹی کی شادی کر ہی دی، مگر بارات بھی آتے جاتے نہ دیکھی گئی. یہ سب باتیں انہیں اس علاقے کا سب سے مشکوک اور پراسرار گھرانہ ثابت کرتی رہیں. چند روز کے بعد کسی نے اس بوڑھے کو گاؤں سے باہر جاتے دیکھا، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد ایک رات جنگل کی دوسری طرف آباد گاؤں سانج میں رہتی دائی اماں کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجا اور ایک انجان شخص اسے اپنے ساتھ
अतरूप में उसी बूढ़े शख्स के घर ले गया जहाँ तिगनी बच्चियों ने जन्म लिया और फिर 3 साल तक इस घर में तिगनी बच्चियां पैदा होती रहीं। उस दाई अम्मा की जुबानी ही साज वालों को पता चला कि अतरूप का वो बूढ़ा अब वहाँ नहीं रहता, लेकिन उसकी बेटी और दामाद उस घर में रहते हैं। लेकिन जिस बात पर दाई अम्मा हैरान थी वो उस बूढ़े की बेटी की उम्र थी। उसने सबको बताया कि उसकी बेटी के सर के सारे बाल सफ़ेद हैं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, लेकिन वो हर साल 3 बेटियों को जन्म दे रही है। और फिर चौथे साल उसके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया। बकौल दाई अम्मा वो बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी, अपनी 9 बहनों से बढ़कर। जैसे ही उस बच्ची की पैदाइश हुई, सहन में आसमानी बिजली गिरने की हैबतनाक आवाज़ सुनाई दी। दाई अम्मा घबरा कर बाहर आई तो बाहर सहन में कोयला बनी उस बूढ़े के दामाद की लाश देखी, जो अपनी बेटियों की पैदाइश पर उसे साथ से अतरूप लाता ले जाता था। दाई अम्मा ने कमरे में आकर उस औरत को उसके शौहर के मरने की इत्तला दी तो उसने दाढ़ें मार मार कर रोना शुरू कर दिया और अपनी नौमौलूद बेटी को आग बरसाती नज़रों से घूरा। इस मनहूस को ले जा यहाँ से दाई अम्मा, वो औरत चिल्लाई तो दाई अम्मा उसके पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसे नहीं कहते, जो खुदा की मर्जी, इसमें इस मासूम का क्या कसूर। और उसे तसल्ली देती दाई अम्मा के हाथ एकदम रुक गए। कुछ देर पहले चांदी के तारों से भरे उस औरत के सर पर अब एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। उसके चेहरे पर आई झुर्रियाँ भी ख़त्म हो चुकी थीं। दाई अम्मा घबरा कर पीछे हटी और फिर उस बच्ची पर एक नज़र डालती तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। वो औरत समझ नहीं पाई कि उसे अचानक क्या हुआ है, और तभी उसका बूढ़ा बाप अचानक कमरे में नमूदार हो गया। बाबा, वो चीख पड़ी। ये मनहूस आते ही अपने बाप को खा गई। आज चांद की 14 तारीख को पैदा होने वाली ने मेरे लिए ये रात तारीख कर दी, अपने साथ तूफान लाकर ये अमावस की रात में बदल दिया। उसे ले जा यहाँ से, वरना मैं इसे मार डालूंगी। एक बार खुद को देख लेगी तो तेरी सोच बदल जाएगी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा। क्या मतलब? वो बोली और बूढ़े ने कमरे में पड़ा एक छोटा सा सिंगार शीशा उठाया और उसके आगे कर दिया। उसने अपने बिना झुर्रियों वाले तरोताज़ा चेहरे को देखा और फिर अपने काले बालों में हाथ फेरा। उसके सर के सफ़ेद बाल गायब थे। उसने अपने बाप को सवालिया नज़रों से देखा। वो आ गई है, जिसके आने से तू जादूगरी की वो मंजिलें आसानी से पार कर सकती है जो अब तक तेरे लिए मुश्किल थीं। तेरी 9 तिगनी बेटियों के बाद ये अकेली हमारी पिछली सारी नस्लों पे भारी है। ये तेरे उस अनोखे जादूकोरी ख़ानदान का 10वां सतून है, जिसकी वजह से ही तुझे और तेरी सभी 9 बेटियों को भी जादूगरी के ऐसे ऐसे मुनफरिद लवाजमात मिल सकते हैं जो सिर्फ उसी जादूगर की नस्ल को मिलते हैं, जिसकी 9वीं जिन्स तिगनी औलाद के बाद आखिरी 10वीं औलाद भी उसी जिन्स की हो। और तेरे शोहर का मरना इसी बात की दलील है कि ये तेरी आखिरी औलाद है। मातम करती वो औरत अपने शोहर की मौत को पल में फरामोश करके आईने में अपना सरापा देख के हैरान रह गई। उसने अगली नज़र अपनी बेटी पे डाली। ये तेरी ज़िंदगी में अंधेरी रात नहीं, मिशल की रोशनी है, एक आग, एक तपिश है। ये आरूना है। ये बूढ़े ने बच्ची को उठाकर उस औरत की गोद में देते हुए कहा, और वो औरत गौर से अपनी इस खूबसूरत सी बेटी को देखने लगी, जिसका चेहरा चांद की तरह रोशन नहीं बल्कि सूरज की तरह दहकता हुआ था। 3 साल की आरूना मासूमियत से अपनी 9 बहनों को अपनी माँ के साथ आधी अंधेरी रातों में न जाने कौन कौन से अमलियात में गरक देखती थी। वो अभी बहुत छोटी थी, इसलिए उसे इन अमलियात में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उसकी 4, 5 और 6 साल की सभी बहनें बहुत वसूख से इस सब में गरक होती थीं। जादूकोरी खानदान की वो सभी लड़कियां जितनी भी सिखाई गई हों, थी तो कम उम्र बच्चियां ही। तो कभी ध्यान बटने लगता और उनमें से कोई भी अपने ध्यान में मगन अरुणा की तरफ मुतवज्जो होती तो पास बैठी माँ के हाथ में पकड़ी लंबी सी एक छड़ी उस बच्ची पर पड़ती और वो डर के फिर से जादुई अमल का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाती। वहीं जब 4 साल की होने पर अरुणा को इन अमलियात में बिठाया जाने लगा तो उसका ध्यान बटने पर उसकी माँ उस पर कभी छड़ी ना उठाती। उसकी पैदाइश पे इसे जितनी नफरत अपनी इस आखिरी बेटी से हुई थी, अब सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी इसी आखिरी बेटी से थी, जिसकी पैदाइश के जादुई असर से उसकी ढलती उम्र न सिर्फ रुक चुकी थी बल्कि वो अपनी उम्र से कई दहाइयाँ जवान नजर आने लगी थी। किसी भी दूसरी आम औरत की तरह उसे भी हंसी और सदा जवान नजर आने की ख्वाहिश थी और उसकी ये तमन्ना उसकी इस आखिरी बेटी ने पूरी कर दी थी। इसके साथ इस खास सलूक पर उसकी बाकी की तमाम बहनें उसके किसी हद तक हसद महसूस करती थीं। उसके पैदा होते ही घर से मुंसलिक आम, अमरूद और अनानास के बागात में फिर से फल आने लगे थे। अरुणा जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, उसकी समझदारी और जहानत उसकी चीज़ों के मुशाहिदे की सलाहियत को दिन ब दिन परवान चढ़ा रही थी।
وہ 8 سال کی تھی جب اس کا دل روز روز کے ان منتروں، آگ، چرند پرند کی لاشوں اور جانداروں کی ہڈیوں کو دیکھ دیکھ کر اوب چکا تھا۔ جتنے منتر اور جادوگری کی عملیات وہ اب تک سیکھ چکی تھی، اس کے لیے اپنی باقی بہنوں کی طرح دلچسپی کا باعث نہیں تھے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، وہ بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر چکی تھی جو اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھیں، جیسا کہ اس کا بوڑھا نانا مہینوں اور کبھی سالوں غیر حاضر رہنے کے بعد اچانک سے ہی گھر کے کسی بھی حصے سے نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر کے کالے عملیات والے کمرے میں پڑی پرندوں کی لاشوں کی آنکھیں کھلتی بند ہوتی رہتی تھیں۔ دنوں رات اس کے گھر اور گھر سے منسلک باغوں میں کالے سائے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا وہ یہی سب دیکھتی آئی تھی، اس لیے اسے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ تو خود رات کے اندھیروں میں اس کالے کمرے میں ماں اور بہنوں کے سنگ نہ جانے کون کون سے عملیات کا حصہ ہوتی تھی، لیکن اب وہ ان سب چیزوں کے حقیقی اور غیر حقیقی ہونے پر غور کرنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی ماں کبھی گھر سے منسلک پھلوں کے باغیچوں میں نہیں جاتی تھی۔ جتنا ہی ارونا کو ان پیڑ پودوں سے لگاؤ تھا، اتنا ہی اس کے گھر کے آنگن میں ایک پودا تک نہیں تھا۔ تو ایک بار وہ باغ کی گھاس کے اگے پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھولوں والا ایک ننھا سا پودا جڑ سمیت اکھاڑ لائی اور اسے مٹی کی ایک چھوٹی سی ہانڈی میں ڈال کے لگا دیا۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس پودے کی ننھی ننھی کونپلیں پھول بن گئی ہیں، تو وہ خوشی سے جھوم گئی۔ پر تبھی اس کی ماں اسی کھڑکی کی اندرونی جانب بنے کمرے سے گزری جس کھڑکی میں اس نے وہ پودا رکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ماں کے پاس سے گزرتی ہی ایک دم نہ صرف وہ پھول مرجھا گئے بلکہ وہ پورے کا پورا پودا پلک جھپکتے میں سوکھ چکا تھا۔ اسے یقین سا ہو گیا کہ اس میں ضرور اس کے ماں کے وجود کی ہی کوئی پراسراریت ملوث ہے۔ اس وقت وہ اس بات سے انجان تھی کہ جن عملیات کی تعلیم اسے دی جاتی ہے وہ تو خود دنیا کا پراسرار ترین علم ہے، لیکن اس وقت اسے اس بات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ سب کچھ اس کے لیے عام تھا، پھر بھی اس چھوٹے سے واقعے نے اسے سوچ میں ضرور ڈال دیا تھا۔ اس کا دل اکثر کرتا کہ وہ آس پاس کے جنگلوں اور ندیوں پہ گھومے پھرے، لیکن اسے اور اس کی بہنوں کو صرف گھر سے منسلک ان کے اپنے ہی باغات میں گھومنے کی اجازت تھی۔ جب سے وہ اس کا ننھا سا پودا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے مرجھایا تھا، تب سے اس کا دل کسی بھی عمل میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے ان مرے ہوئے پرندوں اور انسانی ہڈیوں سے گھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل بلا وجہ اداس تھا۔ اس روز بھی وہ بہت بے دلی سے اس رات کے آخری پہر میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کسی عمل کا حصہ تھی، لیکن اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ سورج نکلنے والا تھا جس کے ساتھ ہی وہ عمل ختم ہو جانا تھا۔ وہ شدت سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے ایک دو بار اسے ٹوکا اور دھیان لگانے کو کہا تو وہ بے دلی سے منتر پڑھنے لگی۔ تیسری بار سختی سے ٹوکے جانے پر وہ غصے سے اٹھتی گھر سے باہر چلی آئی۔ اس کی ماں کو اس کی اس خودسری پر حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا، لیکن وہ اس کی لاڈلی بیٹی تھی، تبھی وہ غصہ پی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر سے باہر وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آم کے باغوں میں ہی گئی ہوگی، کہ وہی اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ اس کی ماں اپنے غصے پہ قابو پاتی اپنی باقی بیٹیوں کے ساتھ پھر سے عمل میں مصروف ہو گئی۔ وہ منہ پھلائے گھر سے باہر دوڑتے ہوئے آم کے باغ میں جا بیٹھی۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ آم کے ایک درخت کے نیچے منہ بسورے بیٹھی تھی، جبھی اس درخت میں سے اسے کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ درخت کی شاخوں پہ دیکھنے لگی، تبھی کوئی دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اسی کے ساتھ ہی پاس میں موجود ساتھ والے درختوں سے بھی کسی نے چھلانگیں لگائیں۔ وہ 10-12 سال کے 2 لڑکے تھے۔ انہوں نے چھلانگ لگاتے ہی اس کے درخت سے گرنے والے اپنے ہم عمر لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی، جمال بھاگ! اور خود ان دونوں لڑکوں نے سر پر دوڑ لگا دی۔ جمال بیچارہ جو ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا، اپنے سر پہ اسے کھڑا پا کے گھبرا گیا۔ اپنے دوستوں کے کہنے پہ وہ آج پہلی بار کسی باغ میں پھل توڑنے آیا تھا اور پشیمان سا کھڑا تھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں گھبراہٹ دیکھ کے وہ بہت روب سے بولی، کون ہو تم؟ اور ہمارے باغ میں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کے اٹھا۔ جھولی میں پڑے آم تو پہلے ہی گر چکے تھے۔ وہ انہی گرے ہوئے آموں کی طرف دیکھ کے بولا، وہ میں آم توڑنے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ پوچھنے لگی۔ جمال، اس نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا۔ تمہارے دوست تو بھاگ گئے، اب ان کے حصے کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ ہمارے باغ میں جو بھی آتا ہے ہم اسے قید کر لیتے ہیں اور پھر اسے کھا جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی تو وہ اس کی بات سن کے مزید گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پہ یہ گھبراہٹ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے بھدو، کچھ نہیں ہوتا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے زمین سے 2-3 آم اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیے اور جمال کا دل اس مہربان سی لڑکی پہ اسی وقت مہربان ہو گیا۔ کچھ ہی پل میں وہ اسی آم کے درخت کے نیچے بنے چبوترے پہ بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، تمہارا نام کیا ہے؟
سورج، وہ بولی۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ ارونا، وہ اس کی حیرت سے محفوظ ہوتے ہوئے ہنس کر پھر سے بولی۔ اوہ اچھا، اس نے سمجھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ ارونا نے بھی سوال کیا۔ میں جنگل کے اس پار جو گاؤں ہے ساج، وہاں رہتا ہوں، جمال نے جواب دیا۔ تو اس گاؤں میں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ بھی اتنی صبح صبح؟ ارونا نے پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ جنگل کی ندی پہ سیر کرنے آیا تھا تو ہمیں آموں کی خوشبو یہاں کھینچ لائی۔ کل میرے بابا مجھے شہر بھیج رہے ہیں، وہاں انہوں نے ایک اسکول میں میرا داخلہ کرا دیا ہے اور اب میں وہیں رہوں گا۔ مجھے جنگل میں بہتی ندی دیکھنے کا بہت شوق تھا، پر بابا مجھے وہاں کبھی نہیں لے کے جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگل بچوں کے لیے محفوظ نہیں، تو میں نے اپنے بابا سے چھپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جنگل کی ندی پہ جانے کا سوچا۔ میرے بابا روز فجر کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتے ہیں اور پھر مجھے گھر چھوڑ کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلے جاتے ہیں اور پھر دوپہر کو شام ہونے سے پہلے واپس آ جاتے ہیں۔ آج وہ جیسے ہی مجھے گھر چھوڑ کے جنگل کی طرف نکلے، میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ وہ سب باہر گھر کے پاس میرا انتظار کر رہے تھے۔ جمال نے نہ جانے کیسے اتنی آسانی سے سارا سچ اسے بتا دیا۔ تو کیا جنگل میں واقعی کوئی ندی بھی ہے؟ وہ تجسس بھرے انداز میں بولی۔ ہاں، بہت ٹھنڈی، صاف اور بہت خوبصورت، جمال نے خوشی سے بتایا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آج بابا سے چھپ کے یہاں چلا آیا اور پھر کسی کے باغ سے آم بھی چرائے۔ وہ اچانک افسردہ دکھائی دینے لگا۔ اگر واقعی کوئی مجھے سزا دینے کے لیے پکڑ کے قید کر لیتا تو کیا ہوتا؟ لیکن بابا بھی تو مجھے جنگل آنے کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ جادوگوری جنگل میں آنے والے بچوں کو لے جاتی ہے۔ کیا تم نے وہ ندی کبھی نہیں دیکھی؟ کیا تمہارے بابا بھی تمہیں جنگل میں جانے سے منع کرتے ہیں؟ جمال نے 2 سوال ایک ساتھ کر دیے۔ میرے بابا نہیں ہیں، جس دن میں پیدا ہوئی تھی وہ اسی دن مر گئے تھے، وہ سپاٹ سے چہرے کے ساتھ بولی۔ میں بھی جس دن پیدا ہوا تھا میری ماں بھی اسی دن ہی چلی گئی تھی۔ اس کے بتانے پہ وہ یہ پوچھنے لگی، تو تمہارا کھانا کون پکاتا ہے؟ میری دادی پکاتی تھی، کچھ مہینے پہلے وہ بھی چلی گئیں، اسی لیے بابا مجھے شہر بھیج رہے ہیں، میرے چاچا کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگل کے ساتھ ساتھ آس پاس کے اور ہمارے گاؤں کے بہت سے بچے غائب ہو رہے ہیں۔ پہلے دادی میرے ساتھ گھر پہ رہتی تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں ہیں، تو بابا کو میرے اکیلے ہونے کی فکر لگی رہتی ہے۔ وہ اسے ابھی بھی افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ارونا نے زمین پہ پڑے ہوئے کئی آم اکٹھے کیے اور جمال کی جھولی میں ڈال دیے اور بولی، تم یہ آم چوری نہیں کر رہے بلکہ میں خود تمہیں دے رہی ہوں۔ وہ بڑے حق کے ساتھ بولی۔ اس کا یہ پر اعتماد انداز دیکھ کے جمال نے پوچھا، یہ باغ تمہارا ہے؟ ہاں، میری ماں کا، میری 9 بہنوں کا اور میرا بھی، وہ مان سے بولی۔ لیکن شکر کرو کہ تمہیں میری بہنوں نے نہیں دیکھا، ورنہ وہ ماں کو تمہاری شکایت لگا دیتی، اور ماں اس باغ میں آنے والے کسی اجنبی کو معاف نہیں کرتی۔ اوہ، تو یہ اتنا بڑا باغ تمہارے گھر کا ہے؟ ہاں، اور ان درختوں کے پیچھے ہی میرا گھر ہے، وہ بولی تو جمال کچھ یاد آنے پہ جیسے چونک کے کھڑا ہو گیا۔ ارے کیا ہوا؟ ارونا نے پوچھا۔ وہ میری دادی نے مجھے یہاں آنے سے منع کیا تھا، ان باغوں، اس گھر میں اور تمہارے بارے میں دادی نے مجھے بتایا تھا۔ وہ بولا۔ کیا؟ تمہاری دادی مجھے کیسے جانتی تھیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ میری دادی سب کو جانتی تھیں، آس پاس کے سب گاؤں والوں کو بھی، سب لوگ انہیں دائی اماں کہتے تھے۔ جب بھی کسی گھر میں کوئی پیدا ہوتا تو اس کے گھر والے دادی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، جمال نے بتایا۔ کیوں؟ وہ تمہاری دادی کو اپنے ساتھ کیوں لے جاتے تھے؟ وہ پوچھنے لگی۔ میری دادی نے بتایا تھا کہ وہ پرندہ جو کسی بچے کو ایک تھیلے میں اللہ کے پاس سے اس کے گھر لے کر آتا ہے، وہ تھیلا اس گھر میں پھینک کے چلے جانا ہوتا ہے، اور میری دادی اس تھیلے کو پکڑ کے گھر والوں کو دے دیتی تھیں، جمال نے بتایا۔ گھر والے وہ تھیلا خود کیوں نہیں پکڑتے؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ اس پرندے کی دوستی صرف دادی اماں سے تھی، اور وہ کسی اور کے ہاتھوں میں وہ تھیلا نہیں پھینکتا، جمال بولا۔ تم نے اس پرندے کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ایک روز میں نے دادی سے کہا تھا کہ آپ کو کوئی بلانے آئے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے بھی وہ پرندہ دیکھنا ہے، تو دادی نے بتایا کہ وہ پرندہ صرف انہیں ہی دکھائی دے سکتا ہے، جمال نے وضاحت کی۔ تو اس کا مطلب ہے جب وہ پرندہ مجھے لے کر آیا تھا تو کیا تب بھی اس کے ہاتھ تھیلا گرانے پر تمہاری دادی نے مجھے تھاما تھا؟ ہاں، میری دادی نے مجھے بتایا تھا کہ جنگل کے پار ایک گاؤں اتروپ میں امرود، آم اور اناناس کے باغات والے ایک گھر میں وہ پرندہ 3 بار 3 لڑکیوں کو ایک ساتھ لایا تھا، اور پھر آخری بار ایک بچی کو، اور وہ بچی سب سے پیاری تھی۔ اب یقین ہو رہا ہے کہ وہ تم ہی ہو جس کے بارے میں میری دادی نے مجھے بتایا تھا۔ جمال نے بات ختم ہی کی تھی کہ کچھ دور پتوں پر بہت سے قدموں کے چلنے کی آہٹیں سنائی دینے لگیں۔
جمال نے آرونا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ جواب میں بولی، میری بہنیں ہوں گی۔ میں چلتا ہوں۔ جمال تیزی سے اٹھا۔ پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کل میں شہر جا رہا ہوں اور اب میں وہیں رہوں گا۔ جمال کا جواب سن کر وہ قدرے اداس ہو گئی۔ اس چھوٹی سی ملاقات میں وہ اس سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ جمال، اس نے جاتے ہوئے جمال کو آواز دی۔ وہ پلٹا تو اس نے زمین سے ایک ننھا سا پیلے رنگ کا پھول توڑ کے جمال کو دیا۔ جمال نے وہ پھول لیا اور مسکراتا ہوا تیزی سے پلٹ گیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ تبھی اس کی بہنیں اس کے سر پہ آن پہنچیں۔ کون تھا یہاں؟ سب سے بڑی بہن نے پوچھا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ یہ کہہ کر آگے چلی گئی۔ وہ اپنی بہنوں سے بھی کچھ کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ آرونا 13 سال کی تھی جب گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے اس نے دروازے کی طرف اپنے بوڑھے نانا کو آتے دیکھا۔ نہ دروازہ کھٹکا تھا اور نہ ہی کسی نے کھولا تھا۔ پھر وہ کب اور کیسے گھر میں داخل ہوا، اس چیز نے اسے اچنبھے میں نہیں ڈالا کہ یہ سب اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکی بہت خودسر ہو گئی ہے۔ کبھی دل کیا تو بات مان جاتی ہے اور اکثر لاپرواہی سے کام لیتی ہے۔ اتنا کچھ سیکھ لیا ہے اس نے، لیکن مجال ہے جو کبھی خود سے کچھ کرنے کا ارادہ باندھا ہو۔ باقی سب بہت شوق سے بڑھ چڑھ کر ہر چیز کا حصہ بنتی ہیں، اور یہ ہے کہ سب سے کٹی رہتی ہے۔ اس کی ماں خاموش ہوئی تو اس بوڑھے نے کرخت آواز کو دھیما کرتے ہوئے جواب دیا، بس کچھ سال اور ہیں پھر اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اور اب کمرے میں مستقل خاموشی تھی۔ وہ جو بند دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی، اتنی طویل خاموشی پہ بے چین ہونے لگی۔ اور پھر بہت دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے وہ بوڑھا چہرہ دنیا بھر کی عیاری سمیٹے کمینگی سے مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹنے لگی، تبھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کب سے کھڑی سب سن رہی ہے، سب جانتا ہوں، تو خاموشیاں بھی سنتی ہے، پر ابھی سمجھ نہیں سکتی۔ بس کچھ سال انتظار کر، تجھے بھی سب سمجھا دوں گا۔ اس نے اپنا کھردرا ہاتھ اس کے ملائم سے چہرے پر پھیرا۔ وہ اس بوڑھے کا ہاتھ جھڑک کے باہر بھاگی اور آم کے باغ میں آ کے سانس لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اور پھر اسی شام اس نے اپنی سب سے بڑی 3 بہنوں کو اپنے نانا کے ہمراہ گھر سے باہر جاتے دیکھا۔ اس الوداعی منظر پر اس کے دل میں اپنی بہنوں کی چاہ اور اس بوڑھے سے نفرت ایک ساتھ جاگی تھی۔ جبکہ اس کی ماں کو اس بوڑھے کی جانب عجیب انداز میں مسکراتا دیکھا تو اسے اپنی ماں سے بھی کھچاؤ محسوس ہونے لگا۔ وہ چادر چلے گئے تو گھر کے اندرونی جانب قدم رکھتے ہوئے اس کی ایک بہن نے سوال کیا، ماں وہ کب واپس آئیں گی؟ جب بابا چاہیں گے، اس کی ماں نے جواب دیا تو وہ پلٹ کے گھر کے بند دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ نہ جانے وہ انہیں کیوں اور کہاں لے گیا تھا، مگر اسے یہ احساس ہو چکا تھا کہ جو کچھ بھی ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد جب اس کی بڑی تینوں بہنیں لوٹیں تو وہ اسے بہت بدلی لگیں، لیکن وہ بدلاؤ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم لوگ کہاں تھیں اور وہاں کیا کرتی تھیں؟ اس نے بدلی سی اپنی سب سے بڑی تینوں بہنوں سے پوچھا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگیں۔ ہم جنگل میں رہے، اور کیا کیا یہ تم بھی جان جاؤ گی جب تمہاری باری آئے گی۔ اور وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگیں۔ وہ تو بالکل بدل گئی تھیں۔ کچھ مہینوں میں ہی وہ اپنی عمر سے کئی سال بڑی لگنے لگی تھیں، اور اس نے انہیں اپنی ماں کے ساتھ مل کر ہنستے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ ماں جو بہت سنجیدہ رہا کرتی تھی، اب اچانک سے اپنی بڑی بیٹیوں کی سہیلی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے لیے سب سمجھنا بہت مشکل تھا۔ ماں، ہم سب یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک رات اس نے اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ ایک جادوئی عمل ختم کرتے ہی سوال پوچھ ڈالا، کتنی بار تو بتایا ہے کہ یہی تمہاری حقیقت ہے، تم جادو کوری ہو، اور ہم لوگوں کے کام آتے ہیں، عام لوگوں کے، ان لوگوں کے جو اپنے کام خود نہیں آ سکتے۔ ہم ان کے الٹے کام سیدھے اور سیدھے کام الٹے کرتے ہیں، کیونکہ ہم خاص ہیں، طاقتور اور علم والے ہیں، وہ علم جو ہماری نسلوں سے چلا آ رہا ہے اور عام دنیا سے پوشیدہ ہے۔ لوگوں پہ ہماری حکمرانی ہوتی ہے، لیکن میں نے تو اپنے گھر میں کبھی لوگوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا، نہ ہم باہر لوگوں میں جاتے ہیں، تو پھر یہ لوگ کون ہیں؟ آرونا نے سوال کیا۔ وہ لوگ ہر جگہ ہیں، اس گاؤں میں، دوسرے گاؤں، شہروں، پورے ملک، بلکہ پوری دنیا میں، جن کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہمارے پاس آتے ہیں، پوری دنیا میں ہمارے خادموں کے پاس، اور ہمارے خادم ہم تک ان کے پیغام اور فریاد پہنچاتے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھے ان سب لاچاروں کے کام آتے ہیں جو اپنی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ اس کی ماں نے وضاحت کی، لیکن ہم تک ان کے پیغام کون پہنچاتا ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ انہیں تم ابھی نہیں دیکھ سکتی، لیکن کچھ سالوں بعد تم سب جان جاؤ گی۔ اس کی ماں نے اس کے سوالوں کو حل تو کر دیا تھا، لیکن اسے تسلی بخش جواب نہیں ملے تھے۔ بہت سوال کرتی ہو تم آرونا، کمرے سے باہر جاتی اس کی ماں نے زچ ہو کے کہا۔
اور پھر ارونا نے ایک اور چیز کا مشاہدہ کیا کہ اس کی 16 سالہ تینوں بڑی بہنیں جب سے جنگل سے لوٹی تھیں انہوں نے باغوں میں جانا بند کر دیا تھا۔ ایک روز ارونا نے اپنی سوچ کو یقین میں بدلنے کے لیے اپنی ایک بہن کو باغ میں چلنے کو کہا، پر اس نے انکار کر دیا۔ تو اس نے دوسری پہ کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں مانی، تو اس نے اپنی بڑی تیسری بہن کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اپنی سب سے بڑی 2 بہنوں کو آس پاس نہ پا کر تیسری بڑی بہن کو یہ کہہ کر باغ میں لے گئی کہ اسے اس کی باقی دونوں بہنیں وہاں بلا رہی ہیں۔ وہ ارونا کے ساتھ بے دھیانی میں چل تو پڑی لیکن باغ میں قدم رکھتے ہی اس نے اپنے اوپر لگائی حدود کا احساس ہو گیا اور وہ پلٹ کر بھاگی۔ ارونا اسے یوں بھاگتے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ وہیں لگے پہلے آم کے درخت کے نیچے ہی بیٹھ گئی اور سر کو تنے سے لگا کے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی، لیکن کسی احساس پر اس نے اسی پر آنکھیں کھول کر اپنے سر پر گھنے پتوں اور آموں سے لدے درخت کو دیکھا جو سوکھ چکا تھا۔ اس پہ لگے آم گل چکے تھے اور پتے مرجھا چکے تھے، جبکہ باقی باغ ویسا ہی ہرا بھرا اور پھلدار تھا۔ وہ اس درخت کے نیچے اس جگہ جہاں اس کی بہن آ کر کھڑی ہوئی تھی اس کے قدموں کے تعاقب میں زمین پر اگی اس گھاس کو دیکھنے لگی، اور اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس کی بہن کے قدم پڑے تھے وہاں سے گھاس سوکھ گئی تھی۔ اسے اپنے بچپن کا وہ قصہ یاد آنے لگا جب اس کی ماں کے پاس سے گزرتے ہی اس کا ایک ننھا پودا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے سوکھتا چلا گیا۔ اگلے سال ارونا کی دوسرے نمبر کی تگنی بہنوں کے ساتھ بھی وہی بات دہرائی گئی۔ انہیں بھی اس گھر میں 1 سال بعد آیا۔ وہ بوڑھا کچھ مہینوں کے لیے اپنے ساتھ لے گیا اور اس سے اگلے سال اس کی تیسرے نمبر کی تگنی بہنوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ تب وہ بوڑھا جانے سے پہلے پلٹا اور اپنی کمینی مسکراہٹ سے ارونا کو دیکھتے ہوئے بولا، اگلے سال تو بھی 16 کی ہو جائے گی تو تجھے بھی لے جاؤں گا۔ اور وہ نہ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار اندر سے کانپ اٹھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور اس 1 سال کے عرصے میں اس نے دیکھا کہ جنگل سے لوٹی اس کی باقی کی 3 بہنیں بھی اب باغوں میں نہیں جاتی تھیں، لیکن اکثر آدھی رات کو ماں کے ساتھ جنگل میں جانے لگی تھیں۔ لیکن اسے بھی اس جنگل میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے جنگل کی ندی دیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ اس کے 16 کے ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے جب آم کے باغ کے ایک چبوترے پہ اس نے سورج مکھی کا ایک پھول پڑا دیکھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور بہت اعتماد اور یقین کے ساتھ بولی، جمال سامنے آ جا۔ اور ایک 20 سالہ خوبرو نوجوان آنکھوں میں حیرت بھرے ایک درخت کی اوٹ سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں ہوں؟ اور اتنے سالوں بعد بھی تمہیں میرا نام یاد رہا؟ اس کا حیرت میں ڈوبا لہجہ بھی اسی کی طرح خوبصورت تھا۔ تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اس باغ میں آنے والے تم پہلے اور آخری فرد تھے جسے سزا نہیں ملی۔ ارونا نے جواب دیا، میرے 2 دوست بھی تو تھے۔ جمال نے کہا تو وہ بولی، وہ ڈرپوک تو بھاگ گئے تھے لیکن تم نہیں بھاگے۔ ارونا نے کہا، ہاں، اس دن تمہیں دیکھ کر میرے قدم رک گئے تھے، اور سچ بولوں تو اس وقت تھوڑا سا گھبرا بھی گیا تھا، لیکن آج میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ جمال نے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور نہ ہی میں بھاگنے والوں میں سے ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیسی ہو؟ جمال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، ارونا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارونا؟ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی۔ وہ اس کو بلانے کا طریقہ تھا اور وہ سب بیٹیوں کو اسی طرح دماغ کے کسی گوشے سے آتی آوازوں سے مخاطب کرتی تھی۔ مجھے جانا ہے، اس نے اجازت کے سے انداز میں جمال سے کہا۔ کل؟ جمال نے سوالیہ انداز میں بس ایک لفظ کہا تو ارونا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پلٹ کے بھاگی، اور وہ جو ابھی اس کے حسین سراپے پہ انگشتے بدنداں تھا وہیں کھڑا اب اس کے کالے سیاہ کمر سے نیچے آتے لمبے بالوں کو دیکھ کے سحر زدہ سا ہو گیا۔ وہ تو بچپن سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ جانوروں کی ہڈیوں کو کالے کپڑے میں لپیٹتے اور طرح طرح کی خشک جڑی بوٹیوں سے بھرے شیشے کے ایک جار کو کپڑے کے ایک تھیلے میں رکھتی اس کی ماں اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، دیکھ ارونا، کچھ دنوں میں تجھے بھی جنگل میں کچھ مہینے بتانے جانا ہے، تیاری کر لے۔ اور وہ خاموشی سے بت بنی کھڑی رہی۔ کمرے سے باہر جاتی اس کی ماں نے اسے پھر سے مخاطب کیا، تیرا دل وہاں جا کر بھی لگ جائے گا، دل کی فکر نہ کر۔ آخری جملہ معنی خیز انداز میں بول کے وہ تو باہر نکل گئی، لیکن ارونا پلوں میں چھپائے سورج مکھی کے پھول کو نکال کر دیکھنے لگی تو گویا اس کی ماں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ اسے اپنی ذاتیات میں یہ مداخلت پسند نہیں آئی۔ جب میرا بچہ بڑا ہوگا تو میں اپنے شہزادے کے لیے بہت خوبصورت دلہن لے کر آؤں گی۔ وہ ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنی دادی کو یاد کر رہا تھا، جو اس کے ذہن پہ بکھرے منظر میں وہیں اسی آنگن میں اپنے چھوٹے سے پوتے کو اپنے ساتھ لٹائے اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پر مجھے تو دلہن نہیں چاہیے،
اس نے معصومیت سے کہا، پر مجھے تو اپنے شہزادے کے لیے چاند سی دلہن چاہیے، وہ سب سے خوبصورت ہو، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی۔ پتہ ہے کل میں اتروپ کے جس گھر میں گئی تھی وہاں بھی ایک ایسی ہی چاند سی بچی پیدا ہوئی ہے، میں نے آج تک اتنی خوبصورت بچی نہیں دیکھی۔ اس کی دادی بولی، تو کیا وہ میری دلہن ہے؟ اس کے 4 سالہ پوتے نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں میرے بچے، خدا نہ کرے، تم اتروپ میں اور اس گھر میں کبھی مت جانا۔ اس گھر میں ایک جادو کوری رہتی ہے، اس کی 9 تگنی بیٹیاں ہیں اور کل یہ 10ویں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کی دادی گھبراتے ہوئے بولی، تو آپ اس جادو کوری کے گھر کیوں گئیں؟ اس نے سوال کیا۔ کیونکہ وہ بڑا سا پرندہ جو اس پیاری سی بچی اور اس کی بہنوں کو آسمان سے زمین پر لایا تھا، صرف مجھ سے ملتا ہے اور سب بچوں کو میرے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے میرا اس گھر میں جانا ضروری تھا تاکہ جب وہ تھیلا نیچے گرائے تو میں اسے پکڑ لوں اور اس میں جو بھی بچہ اللہ میاں نے بھیجا ہے اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دوں۔ بہت پیاری بچی تھی، بالکل جیسے میرا پیارا سب جمال ہے نا، بالکل ویسی، لیکن تمہارے لیے اس سے بھی پیاری شہزادی لے کر آؤں گی۔ آج اس کی دادی کی صرف یادیں اس کے ساتھ تھیں، شہزادی، اور اس گھر میں آئے گی۔ اماں، یہ وقت اس کے سوتے میں خواب دیکھنے کا ہے، جاگتے کے خواب اسے دن کے وقت دکھائیے گا۔ ساتھ والی چرپائی سے اس کے بابا کی آواز آئی۔ جمال نے اپنے بائیں کی طرف دیکھا، پر اب نہ تو وہاں اس کے بابا کی چرپائی تھی اور نہ اس کے پاس لیٹی اس کی دادی، اور نہ ہی وہ خواب جب وہ 4 سال کا تھا، مگر اس کی دادی کی آواز اسے اب بھی سنائی دیتی تھی اور وہ آج بھی اس سے باتیں کرتا تھا۔ میں اللہ میاں سے دعا کروں گی کہ میرے پیارے جمال کے لیے بھی ویسی ہی پیاری سی دلہن ہو۔ اس کی دادی کی آواز پھر سے اس کے دماغ میں گونجی، ویسی ہی کیوں دادی، وہی کیوں نہیں؟ 20 سالوں میں مجھے تو اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نظر نہیں آئی۔ اس جادو کوری کا جادو تو بچپن میں ہی مجھ پہ چل گیا تھا، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ دادی مجھے معاف کر دینا، میں انجانے میں اس باغ میں جا پہنچا تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا گھر ہے۔ جمال اپنے ہی خیالوں میں اپنی دادی سے مخاطب تھا۔ وہ آم کے باغ میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ارونا، وہ اپنا نام سن کے پلٹی۔ کیا بات ہے، تم کسی بات سے پریشان ہو؟ جمال نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے جان لیا۔ وہ مسکرائی، یہ تو تم نے میرا چہرہ دیکھ کے جان لیا، پر بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ وہ سر جھکائے بولی، اگر میں کہوں کہ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں، تم ایک جادو کوری ہو۔ جمال نے اطمینان سے یہ بات کہہ دی تو وہ اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ پر جمال، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، ماں کہتی ہے کہ یہی میری حقیقت ہے، میرے خون میں یہ سب۔ وہ بے بسی سے بولی، انسان کی حقیقت صرف انسانیت ہے، شیطانیت نہیں، اور جو شیطان کے راستے کو اپناتا ہے وہ اپنی اصل حقیقت کو جھٹلاتا ہے، اسے نہ تو خدا اپناتا ہے اور نہ ہی شیطان اس کا بھلا کر سکتا ہے۔ جمال نے بہت وثوق سے کہا تو وہ بولی، لیکن میری تو پچھلی کئی نسلیں اسی کو مانتی آ رہی ہیں، میرے گھر میں خدا کا نام کبھی نہیں لیا گیا، نہ ہی بھگوان کا۔ ہم پرانے مندر کے کھنڈر میں جاتے ضرور ہیں لیکن پوجا کے لیے نہیں، کسی خاص ودھی کے لیے۔ مجھے بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ میں یہ سب کرنے کے لیے مجبور ہوں، مگر کچھ سالوں سے میں بہت کچھ ایسا دیکھ رہی ہوں جو مجھے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ شاید یہ سب غلط ہے، اور میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کچھ دنوں میں بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جمال، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، پر میری ماں مجھے اس کے ساتھ بھیج رہی ہے۔ میری بہنوں کو بھی 16 سال کی ہونے پر اس کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور اب میری باری ہے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بابا، میں نے سنا تھا کہ وہ تمہاری ماں کے باپ ہیں، یعنی تمہارے نانا ہوئے نا؟ جمال نے باقی سب کی طرح اس گاؤں میں رہنے والے بوڑھے، اس کی بیوی اور بیٹی کے بارے میں سن رکھا تھا، اور یہاں پیدا ہوئی 10 بیٹیوں اور ان کے باپ یعنی بوڑھے کے داماد کی موت کے بارے میں تو اس کی دادی نے اسے خود بتایا اور خبردار کیا تھا۔ پتہ نہیں جمال، وہ میرا نانا ہے بھی یا نہیں، نہ جانے کون ہے۔ اور پھر اس نے اپنے گھر میں ہونے والی مشکوک سرگرمیوں اور اس کی بہنوں کو اس بوڑھے کے ساتھ لے جانے والی ساری باتیں بتا ڈالیں۔ جمال کے چہرے پر فکر مندی کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے اور اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ارونا، کیا تمہیں واقعی یہ سب غلط لگتا ہے؟ ارونا نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا تم یہ سب چھوڑ سکتی ہو؟ وہ اس سوال پہ سوچ میں پڑ گئی۔ مسلمان ہو سکتی ہو؟ وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لہٰذا خاموش رہی۔ جمال پھر سے بولا، ارونا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارونا نے اس سے اتنی جلدی اس بات کی توقع نہیں کی تھی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کی جگہ حیرت نے لے لی۔ میرا خاندان تمہارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں جادوگری کے کچھ خاص درجوں تک پہنچنے تک شادی کی اجازت نہیں۔ اور پھر تمہارے ساج والوں کا اعتراض،
وہ تذبذب کا شکار تھی۔ تو یہ تو اچھا ہے، تمہیں ان درجوں تک نہیں پہنچنا پڑے گا۔ ارونا، میں بنا شادی کے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میرا اپنا کنبہ نہ صحیح، لیکن میرے گاؤں ساج کی بھی کچھ روایتیں ہیں۔ وہاں زیادہ تر مسلمان ہیں، اور پھر مسلمان ہونے میں تمہاری اپنی نجات ہے۔ ایک بار تم مسلمان ہو کر میری بیوی بن گئی تو گاؤں والوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی تمہیں وہاں سے زور زبردستی کر کے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ساج کی پنچایت آس پاس کے سب گاؤں کے پنچایتوں سے زیادہ مضبوط اور منظم ہے۔ جمال نے ارونا کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی اور مزید کہا، تم سوچنے کے لیے جتنا چاہے وقت لے لو، پھر جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔ جمال نے کہا تو وہ بولی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جمال، کل ملتے ہیں۔ وہ درختوں کی اوٹ سے نکلتے ہوئے مڑ مڑ کر جمال کو دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ جمال اس کی حقیقت جاننے کے بعد بھی اس کے لیے اتنا سب کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ وہیں دوسری جانب جمال اس حسین جادوگرنی کو درختوں کی اوٹ سے باہر نکلتا دیکھ کر یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ارونا عنقریب اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اگلی صبح جس وقت ساری رات کی جاگی اس کی ماں اور بہنیں گہری نیند سو چکی تھی، وہ آم کے باغ میں چلی آئی جہاں جمال پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولی، میں تیار ہوں، لیکن تم ایک بار پھر سوچ لو، میری مدد کرنا تمہیں بھاری پڑ سکتا ہے۔ میں تمہاری مدد نہیں کر رہا ارونا، تم اپنی مدد آپ کر رہی ہو، اس لیے خدا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور شاید اسی لیے اس نے مجھے تمہارا ساتھ دینے کے لیے تمہاری زندگی میں بھیجا ہے۔ وہ مسکرا کے بولا تو جواباً وہ بھی مسکرا دی۔ وہ دونوں اس باغ اور پھر اطروف سے نکل آئے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے ارونا کو کئی بار اپنے آس پاس کسی اندیکھے وجود کا احساس ہوا، لیکن وہ ابھی جادوگری کے اس درجے تک نہیں پہنچی تھی کہ ان وجود کو دیکھ سکے، لیکن ان کی آہٹیں وہ ضرور سن سکتی تھی۔ جنگل کے ختم ہوتے ہوئی ایک بہت بڑی اور پرانی مسجد دکھائی دی، اور جیسے ہی وہ دونوں مسجد کے سامنے پہنچے، اندیکھے وجود کا احساس ایک دم ہی ختم ہو گیا۔ یہاں سے ساج کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت اور پررونق گاؤں تھا یہ، ارونا کے ویران اور بیابان گاؤں سے بالکل الگ۔ اسے یہاں آ کے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ ارونا کے دل کا سکون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ جو کرنے جا رہی ہے وہ درست ہے، اور پھر شام سے پہلے پہلے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا گیا۔ ایک عمر رسیدہ مولوی صاحب نے اسے شفیق سے انداز میں مختصراً دین اسلام کے کچھ پہلوؤں سے روشناس کروایا۔ وہ بغور ان کی باتیں سنتی رہی، اور پھر کچھ دیر بعد ان دونوں کا نکاح بھی انہیں مولوی صاحب نے پڑھوا دیا۔ کلمہ پڑھتے وقت ارونا پر رکت طاری تھی، اور مولوی صاحب کے مختصر کلام کے دوران اسے لگنے لگا کہ جیسے اس کا وجود ہلکا پھلکا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ جیسے اس کی روح اس کے جسم میں قید نہیں، بلکہ اس کا جسم اس کی روح کی قید میں ہے، اور وہ بادلوں کی طرح فضاؤں میں محو پرواز ہے۔ اتنی خوشی، اتنا سکون، اتنا لطف اس نے زندگی میں آج تک محسوس نہیں کیا تھا، جو کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی بار اس نے محسوس کیا۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے جمال کی طرف دیکھا، جو نکاح کے بعد گواہوں کے بیچ بیٹھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا۔ یا اللہ شکر! ارونا کی دعا میں اٹھے ہاتھوں کی گود میں سمیٹے جانے والے یہ پہلے بے زبان الفاظ تھے جو اس کے دل سے نکلے تھے۔ وہ ایک لمحے کو حیران رہ گئی۔ آج پہلی بار اس کے دل سے خدا کا نام نکلا تھا، وہ بھی تشکر میں، اور اتنی جلدی۔ تو کیا خدا کو اپنانا اتنا آسان تھا، یا پھر خدا نے اسے اپنا لیا تھا؟ صحیح کہا تھا جمال نے کہ انسان کی حقیقت شیطانیت نہیں، انسانیت ہی ہے، اور انسان کو اپنی حقیقت تسلیم کرنے کے لیے بس خدا کی طرف ایک قدم بڑھانا ہوتا ہے، اور خدا اسے آگے بڑھ کے تھام لیتا ہے۔ اپنی حقیقت سمجھنا اتنا مشکل کام نہیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بے چینیوں میں گزرے اس کے کتنے سالوں کا اندھیرا بس ایک روشن ترین دن سے اس کے دلی سکون میں بدل جائے گا۔ ادھر اس کے بیابان گاؤں اطروف کے اندھیروں میں گھرے اس کے گھر میں ایک کہرام برپا تھا۔ اس کی ماں کو خبر مل چکی تھی کہ اس کے انوکھے جادوکوری خاندان کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی اسی پل کوئی عمل کرے اور اپنی بیٹی اور اس کے شوہر کو جان سے مار ڈالے۔ سارے زمانے کی کمینگی اپنے چہرے پہ سجائے وہ بوڑھا اس سے مخاطب ہوا، خبردار! ایسا کیا تو تجھ سے تیری بہت سی طاقتیں چھین لی جائیں گی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنا 10واں ستون گرا بیٹھی تو ہم بہت بڑے نقصان اٹھائیں گے۔ ابھی تو صرف تیرے انوکھے جادوکوری خاندان کی بنیادیں ہلی ہیں۔ عمارت کو قائم رکھنا ہے تو پھر اسے مضبوط کر، اسے واپس آنے پر مجبور کر دے۔ اس کا زندہ رہنا تیرے لیے، تیرے پورے خاندان کے لیے اور میرے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس کے مسلمان ہونے اور شادی کر لینے پر شیطان ناخوش ضرور ہے، اور معاف کرنا اس کا شیوا نہیں۔
اس کی دی ہوئی مہلت کے اندر اندر ہمیں اسے واپس لانا ہوگا، اسے پھر سے ہماری رسموں کا حصہ بننا پڑے گا، نہیں تو ہم سے بہت کچھ چھن جائے گا۔ ارونا طوفان سے پہلے کی خاموشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اور اس کا بوڑھا نانا آرام سے بیٹھنے والے نہیں۔ تو پھر کیا بات ہے جو اب تک انہوں نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا؟ تو تمہیں اس بات کی فکر ہے کہ سب اچھا کیوں ہے؟ شکر کرو کہ کچھ نہیں ہوا۔ جمال نے مسکراتے ہوئے ارونا کو کہا تو وہ بولی نہیں۔ جمال، شکر ہے کہ سب اچھا ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ یہ سب اچھا رہنے والا نہیں۔ وہ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ بہت کچھ برا کرنے والے ہیں۔ ویسے جمال، میں اتنا کچھ تو جانتی ہوں کہ ان کا مقابلہ کر سکوں۔ اپنی ماں اور نانا جتنا نہیں، لیکن کچھ علم تو میرے پاس بھی ہے۔ کم سے کم میں یہ پتہ تو کر ہی سکتی ہوں کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ ارونا نے کہا تو جمال کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ارونا، مت بھولو کہ اب تم مسلمان ہو، اور مسلمان کے لیے جادو حرام ہے۔ تم چھوڑ چکی ہو وہ سب۔ بھول جاؤ وہ کالا علم، وہ عملیات، وہ جادوئی رسمیں، وہ سب کچھ جو تم چھوڑ آئی ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی نمازی کی طرف پلٹ کے نہیں جاؤ گی۔ یہی میری سب سے بڑی خواہش ہے، اور خدا کی خوشنودی بھی۔ جمال نے اسے جھنجھوڑا تو اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس بارے میں کبھی نہیں سوچے گی۔ وہ اس کی خواہش کا احترام بھی کرے گی اور خدا کی خوشنودی کا خیال بھی رکھے گی۔ ارونا نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ جادو سے کوئی مدد نہیں لے گی، سو وہ جان نہیں سکتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کے بارے میں کیا چال چل رہے ہیں اور اس کے خلاف کیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، مگر اس کی چھٹی حس نے اسے خبردار کر دیا۔ ارونا کسی آنے والی آفت کو لے کر پریشان تھی، تو جمال روزگار کی وجہ سے فکر مند تھا۔ تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہونے کے باوجود گاؤں میں اس کے لیے روزگار کے مواقع دستیاب نہ تھے، اور اب تو اس پہ ارونا کی ذمہ داری بھی تھی۔ ابھی وہ اس سوچ میں محو تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کے سامنے اس کا چچا تھا جو نہ جانے کتنے سالوں بعد پاس کے گاؤں سے اس کے گھر آیا تھا، اور اسے بتایا کہ جمال کی دادی ان کے خواب میں آئیں اور اس کے چچا کو تنبیہ کی کہ جن کھیتوں پہ تو ہل چلاتا ہے اس کا آدھا حصہ تیرے مرحوم بھائی کا ہے، جسے اس کے جیتے جی تو نے اپنے بھائی کے حوالے نہ کیا، اور وہ ساری زندگی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہا۔ اب اس کا یتیم جوان بیٹا گاؤں آ چکا ہے، اگر تو نے اس کا حق اسے نہ دیا تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ بس تب سے اس کا دل بے چین ہے، اور وہ جمال کے حصے کی زمین اس کے حوالے کرنے آیا ہے۔ اس دن سے جمال ارونا کا بہت قدردان ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب ارونا کی خوشبختی سے اسے ملا ہے۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور ارونا دوپہر کو اس کے لیے کھانا لے کے آ جاتی۔ جمال تو اپنی فکر سے آزاد ہو گیا تھا، لیکن ارونا کی پریشانی ہنوز برقرار تھی۔ جمال کا گھر چونکہ کھیتوں سے کافی دور تھا، تو جمال نے اپنے کھیت کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی کٹیا بنا لی تھی، جہاں وہ کام سے تھک کر کچھ دیر سستا لیا کرتا تھا۔ ارونا، آج رات کھیتوں کو پانی لگانا ہے تو میں گھر نہیں آ سکتا، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ کیا تم رات میں اکیلی رہ لو گی؟ دوپہر کو کھانا کھانے کے دوران جمال نے ارونا سے پوچھا تو وہ بولی، جمال، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، لیکن میں تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتی۔ کیوں نہ میں بھی تمہارے ساتھ یہیں رہ لوں؟ اور جمال کو اس بات کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ارونا نے جلدی جلدی برتن سمیٹے اور جمال کو یہ کہہ کر گھر جانے کے لیے اٹھی کہ تم کام کرو، میں گھر جا کر رات کا کھانا اور کچھ ضروری سامان لے کر کچھ دیر میں واپس آتی ہوں۔ اور جمال نے اسے مسکرا کر الوداع کیا۔ دوسری طرف ارونا کی ماں، جو کتنے دنوں سے آج اماوس کی رات کا انتظار کر رہی تھی، اپنے کالے علم کے ذریعے ارونا کی زندگی برباد کرنے کے در پہ تھی۔ شام ڈھلے جب ارونا کھیتوں میں داخل ہوئی تو اسے اپنے آس پاس اور خاص کر جمال کی بنائی ہوئی کٹیا کے پاس کالے سائے سے منڈراتے محسوس ہوئے۔ یہ بالکل ویسے ہی تھے جو وہ اپنے گھر میں دیکھا کرتی تھی، جن کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ کالے جادوگروں کے وہ کارندے ہیں جو اس کی ماں اور نانا کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا دل انجانے خدشات سے دھڑک رہا تھا۔ اس سب کی اصلیت کا پتہ کروانا اور اپنی جادوئی ڈھال کے ذریعے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن جمال سے کیے ہوئے وعدے اور جمال کے اس پہ بے انتہا اعتبار نے ارونا کو کچھ بھی کرنے سے روک رکھا تھا۔ وہ اپنی دلی کیفیت کو چھپائے خلا میں کہیں گھور رہی تھی، ہلکی ہلکی ہنکی اور بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتے ہوئے۔ کھلے آسمان تلے لیٹی ارونا کو ایک دم سے احساس ہوا کہ آج اماوس کی رات ہے، اور اس کے ہاں کسی کی تباہی کے خاص عمل کے لیے ایسی ہی رات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جب کالی طاقتیں مزید سیاہ کار بن جاتی ہیں۔ کہیں اس کے گھر والے اسی رات کے انتظار میں تو اب تک اسے ڈھیل نہیں دیے ہوئے تھے؟ اور اس کے دل نے جواب ہاں میں دیا۔ ارونا کو شام سے اس کھیت میں منڈلاتے کالے سایوں کی موجودگی کا مقصد سمجھ آ چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹے جمال کو اپنے خوف سے آگاہ کرنا چاہا
تو وہ آنکھیں موندے گہری نیند سو چکا تھا۔ سارے دن کے تھکے اپنے محنت کش شوہر کو اس نے بڑی محبت سے دیکھا اور اسے نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا کہ رات کے دوسرے پہر جمال کو اپنے کھیت کو پانی دینے کے لیے بھی اٹھنا تھا۔ لیکن ارونا نے تبھی یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ ساری رات جاگ کر ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھے گی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ فضا میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور وہ دونوں کٹیا کے باہر پڑی کھاٹ پہ سکڑے ہوئے لیٹے تھے کہ تبھی جمال کی آنکھ کھلی تو اس نے ارونا کو کہا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے، تم اندر چلی جاؤ، میں کھاٹ کٹیا کے اندر رکھ دیتا ہوں، پھر کھیتوں کو پانی بھی لگانا ہے۔ اور ارونا جس نے پوری رات ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ جھپکی تھی، مسکرا کے جمال کو تکنے لگی۔ ٹھیک ہے۔ نیند میں جمائیاں لیتے جمال نے چادر اور تکیہ ارونا کو تھمایا اور خود کھاٹ اٹھا کے کٹیا کے چھوٹے سے دروازے سے اندر جانے لگا۔ وہ باہر کھڑی انتظار کرنے لگی کہ کب کھاٹ پوری اندر جائے تبھی وہ بھی اندر جا سکے۔ وہ جمال کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کھاٹ کے آدھے حصے کے ساتھ ہی جب جمال نے کٹیا کے اندر قدم رکھا تو نہ جانے کیسے اچانک اندر آگ بھڑک اٹھی اور جمال کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ آگ اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ ارونا کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کٹیا سے آگ کے بھیانک شعلے فضا میں ناچنے لگے۔ جمال کی چیخیں تو اسی وقت بند ہو گئی تھیں، لیکن ارونا کی چیخیں دور دور تک سنی جا سکتی تھیں۔ وہ مدد کے لیے لوگوں کو پکار رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی چادر کو اس نے جمال پہ لپیٹنا چاہا، لیکن اندر جمال دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف آگ ہی آگ تھی اور دروازے میں پھنسی کھاٹ بھی آگ میں لپٹی راستہ روکے جل رہی تھی۔ اس نے باہر پڑی پانی کے گھڑے کو اندر اڈیلا، مگر اس تھوڑے سے پانی سے آسمان کو چھوتی یہ آگ کہاں بجھنے والی تھی۔ وہ گھڑا پھینک کر یہاں وہاں پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ ٹیوب ویل بہت دور تھا اور پانی کو یہاں تک لے کر آنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ارونا روتی اور مدد کے لیے چلاتی جا رہی تھی۔ اپنے اپنے گھروں کے آنگن میں سوئے گاؤں والے رات کے اس پہر آسمان کو چھوتے آگ کے شعلے دیکھ کر کھیتوں کی طرف لپکے تو چھوٹی سی کٹیا میں لگی اس ہیبت ناک آگ کو دیکھ کر اپنے گھروں سے بالٹیاں لانے کو بھاگے۔ لیکن جب تک آگ بجھائی گئی جمال جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ صبح کی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ ارونا غم اور تکلیف سے نڈھال تھی۔ ساری رات وہ جمال سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوئی تھی اور محض چند قدم کی دوری نے بس ایک ہی پل میں جمال کو اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ اس کا دل جس چیز کی گواہی دے رہا تھا وہ قیامت اس پہ ٹوٹ چکی تھی اور وہ کچھ بھی کر نہ پائی۔ جمال کا جنازہ جا چکا تھا اور وہ گاؤں کی بڑی بوڑھیوں کے بیچ بت بنی بیٹھی تھی، جنہوں نے اسے رلانے کی بہت کوشش کی۔ کسی نے اسے جذباتی باتوں سے اکسایا تو کسی نے اس کی زندگی کے سب سے بڑے نقصان کا احساس دلانے کی کوشش کی تو کسی نے اس کے اکیلے رہ جانے کے خوف اور بے بس حالات کا شکار ہو جانے کی منظر کشی کی۔ لیکن وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ بولی تو بس ایک بات۔ جب کسی عورت نے کہا کہ اب تو کس کے لیے جیے گی تو اس نے صحن سے اندر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اپنی آنے والی اولاد کے لیے۔ ساج والوں کو اس دن تک اس کے اگلے پچھلوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ جمال نے نکاح والے دن بھی ساج والوں کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ آج سے اس کا دنیا میں بس ایک ہی رشتہ ہے اور وہ میں ہوں، لہٰذا ارونا سے کوئی استفسار نہ کیا جائے، اور کل تک وہی اس کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ لیکن اگلے روز جب اس کی ماں اور 2 بہنیں اس سے ملنے آئیں تب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ ارونا کا میکا ابھی موجود ہے۔ جو کچھ ہوا میں تجھے معاف کرتی ہوں، اب گھر چل، اس کی ماں نے کہا تو ارونا گھبرائی۔ ماں تم مجھے معاف کرتی ہو؟ تم؟ اور پھر کچھ سوچ کر ارونا نے اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہوئے کہا میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ ارونا تم جب سے گئی ہو میں تمہارے پل پل کی خبر رکھتی تھی، اور جیسے ہی مجھے تمہاری شوہر کے مرنے کی خبر ملی میں تمہیں لینے آ گئی۔ ارونا نے ماں کو شعلہ باز نگاہوں سے دیکھا اور کمرے کی طرف مڑتے ہوئے بولی دروازہ بند کرتے جانا، اور وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ اتنا اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ ارونا جانتی ہے کہ جمال کی موت کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، اور ارونا یہ بھی جان چکی تھی کہ اس کی ماں اور بہنوں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر یہ اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے جمال کو اس سے چھیننے والے وہی لوگ ہیں، لیکن دونوں اطراف سے اس بارے میں بظاہر کوئی ایک لفظ نہ بولا تھا۔ ارونا نے بروقت اپنے غصے کو قابو کر لیا تھا اور یہ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھی تھی، اور پھر اس کی ماں اور بہنیں اس سے وقتاً فوقتاً ملنے آنے لگیں اور ارونا کی ناراضگی بھی بظاہر کم ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں والوں کو ابھی ارونا کے خاندان کے بارے میں کچھ خاص علم نہ تھا کہ اس کی ماں اپنے ساتھ ہمیشہ کوئی سی 2 بہنوں کو ہی لے کر آتی تھی جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے ہوتے تھے۔
ان 3 نقاب پوش عورتوں کو آتا جاتا دیکھ کے ساج میں رہنے والے لوگ بس یہی سمجھ سکے کہ ادونا کی ماں اور بس 2 بہنیں ہی ہیں، اس کا کل میکا یہی ہے۔ لیکن ان کا تعلق اتروب کے اس پرانے پراسرار گھر سے ہے، یہ بات اب تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ گاؤں والے ادونا کا بہت خیال بھی رکھتے تھے، وہیں وہ حیران بھی ہوتے کہ آخر وہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ اپنے گھر کیوں نہیں لوٹ جاتی۔ لوگ اس چیز کو ادونا کی جمال سے لازوال محبت گردانتے اور خاموش ہو کر رہتے کہ شاید وہ اپنے شوہر کے گاؤں اور گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ ادونا کی ماں ایڈی چوٹی کا زور لگا چکی تھی اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، لیکن اس بات کے لیے اسے کسی جادو کا سہارا لینے کو منع کیا گیا تھا۔ وہ سب کچھ اسی بوڑھے کے کہنے پہ کر رہی تھی۔ اسے انتظار تھا تو ادونا کی اولاد کی اس دنیا میں آ جانے کا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ادونا نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا جن کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ایک کا نام ادونا نے آئینہ رکھا اور دوسری کا آمین۔ بس بہت ہو گیا، اس کی غیر حاضری سے میرے کتنے کام ادھورے پڑے ہیں۔ وہ ساری طاقتیں جو اس کے عمل میں موجود ہونے سے مجھے ملتی تھیں کہیں کھو چکی ہیں۔ کتنی ہی رسمیں، سدھیاں اور عمل ہیں جو اس کے نہ ہونے سے بیکار پڑے ہیں، اور خاص کر وہ سب عمل جس میں میری 10 کی 10 بیٹیوں کو موجود ہونا لازمی ہے، سب رکے پڑے ہیں۔ اور کتنا انتظار کروں؟ اس کی ماں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور وہ بوڑھا اپنے چہرے پہ کمینگی سجائے اطمینان سے بولا، بس تیرا انتظار ختم، کل سے تو اسے پھر آنے کا کہہ، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے اقرار کروانا میرے لیے کون سا مشکل ہے۔ اور اگلے دن اس کی ماں اور 2 بہنیں اسے آنے والی تاریخ کی ایک خاص رات کے خاص عمل میں شرکت کی دعوت دینے آن پہنچیں۔ ادونا تو بھلے یہاں رہ، لیکن اس خاص رسم میں تیرا شامل ہونا تیری ماں، تیری سبھی بہنوں اور تیرے لیے ہی نہیں بلکہ تیری بیٹیوں کے مستقبل کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس رات شیطان ہم سے خوش ہو گیا تو سمجھ تو اور تیری بیٹیاں بھی اس کام میں بہت آگے جائیں گی۔ آخر جادو کوری کا خون ہے یہ۔ اس کی ماں کے منہ سے اپنی بیٹیوں کے اس تاریک مستقبل کا ذکر سن کے وہ اندر سے کانپ گئی۔ کچھ بھی ہو، میں اپنی بیٹیوں پہ کوئی شیطانی سایہ پڑنے نہیں دوں گی، اس نے جیسے دل میں تہیہ کیا۔ اس کی آنکھوں کی فکر دیکھ کے اس کی ماں نے اس کے خیالات پڑھنے کی کوشش کی جیسے وہ ادونا کی شادی سے پہلے پڑھ لیا کرتی تھی، لیکن اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اسے ادونا کی سوچ تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ کیسا بدلاؤ تھا ادونا میں جو اس کی شادی یا اس کی بیٹیوں کی پیدائش کے بعد آیا تھا؟ جیسے ادونا کی پیدائش نے اس کی عمر رسیدگی کے آگے ایک ڈھال کھڑی کر دی تھی، ویسے ہی ممکن ہے ادونا کی کسی ایک بیٹی کی پیدائش نے بھی ادونا کی سوچوں کو کسی کے دماغ تک نہ پہنچنے دینے کے لیے بھی کوئی ڈھال کھڑی کر دی ہو۔ آخر جادو کوری کا خون ہر نسل میں کچھ نہ کچھ رنگ تو دکھاتا ہے، اور یہ سوچ کر ادونا کی ماں نے خود کو تسلی دے لی، لیکن ادونا سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ میں سوچوں گی۔ ادونا نے ایک دم سے حامی بھر کے ماں کو مشکوک کرنے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن اس کی ماں کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ بہت پر امید ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ عمل کی رات تک ادونا کی ماں اور بہنیں اس کے گھر کے کئی چکر لگا چکی تھیں اور اپنے ساتھ گھر چلنے پہ زور دے چکی تھیں۔ وہ سب اسے سمجھاتی اور جادوئی رسوم میں وہ دوبارہ شرکت کرنے پر اصرار کرتی رہیں، اور آہستہ آہستہ ادونا بالآخر اس رات کی شیطانی رسم میں شرکت کرنے کے لیے مان ہی گئی، لیکن اس نے اس وقت ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا اور بچیوں کی طبیعت کا بہانہ بنا کر عمل کی رات ہی چھپ کے جنگل میں آنے کا کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ اور اس کی بہنیں یہ سوچ کر خوشی خوشی واپس ہو لیں کہ بالآخر ان کے آئے دن ادونا کے گھر کے چکر لگانا رائے گاہ نہیں گیا، اور ادونا واپس ان میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ادونا نہ تو خود جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو یہ احساس کروایا کہ وہ صرف ان کے بار بار کہنے پر راضی ہوئی ہے۔ وقت بہت کم تھا، وہ جو ٹھانے بیٹھی تھی اب کر گزرنے کو تیار تھی۔ وہ سب سے پہلے اپنے گاؤں کے مکھیا کے پاس گئی اور ان سب لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئی جنہوں نے جمال کی زندگی میں اس کی موت کے بعد بھی آج تک اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے بولنا شروع کیا، اور پھر الف سے یہ تک اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس میں اس نے جمال اور اپنی پہلی ملاقات سے لے کر جمال کا اس سے شادی کر کے اسے اس زندگی سے نکال لے آنے تک کے سارے قصے سچائی سے بیان کر دیے تھے۔ اس کی اس بات کو سن کر بہت سے لوگ آگ بگولا ہو گئے، خاص کر گاؤں کے مکھیا اور پنچایت کے کچھ لوگ اسے جادوگرنی ہونے کے جرم میں زندہ جلا دینے پہ مصر نظر آ رہے تھے، اور کچھ نے محض اسے گاؤں بدر کرنے کا مشورہ دیا۔ اس دوران وہ خاموش کھڑی اپنی قسمت کا فیصلہ ہونے کے انتظار میں تھی۔
جمال کی موت کے بعد سے اسے اپنی زندگی سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ اگر فکر تھی تو صرف اپنی بیٹیوں کی، لیکن اپنے شوہر کے قاتلوں سے انتقام لینے کا فیصلہ تو اس نے اس کی میت کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے ہی کر لیا تھا۔ کوئی گناہ سے توبہ کرے تو رب بھی اسے معاف کر دیتا ہے، تو بھلا ایسی صورت میں ہم کسی کو سزا دینے والے کون ہوتے ہیں؟ مجمع میں سے کسی کی شفقت بھری آواز گونجی۔ یہ کون تھا جو اس برہمی کے موقع پر درگزر کی بات کر رہا تھا؟ ارونا نے اس جانب نظریں اٹھائیں۔ یہ تو وہی مولوی صاحب تھے جنہوں نے اسے اسلام قبول کروایا تھا اور جمال سے اس کا نکاح بھی پڑھوایا تھا۔ یہ بچی اب ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے، ہمیں اس سے رحم برتنا چاہیے کہ انصاف کا یہی تقاضا ہے۔ وہ مزید بولے تو پنچایت کا ایک آدمی بولا، اور وہ کئی سالوں سے جو نومولود بچے اغوا ہو رہے ہیں، کبھی قبروں سے مردے غائب اور کہیں مویشیوں کی کٹی پھٹی لاشیں مل رہی ہیں، ان کا انصاف کون کرے گا؟ ان سب کے پیچھے یقیناً انہی جادو کوریوں کا ہاتھ ہے۔ صرف ہمارے ساج میں ہی نہیں بلکہ جنگل کے گرد بسے سبھی گاؤں میں یہ سب وارداتیں ہوتی آ رہی ہیں۔ ہاں، اتروب کی اس جادو کوری اور اس کی 10 بیٹیوں کے بارے میں تو میں نے بھی سن رکھا ہے، ایک اور آدمی بولا۔ ہاں، میرا بھی اتروب میں ایک بار جانا ہوا تو اس کے مشکوک خاندان کے بارے میں نے بھی بہت کچھ سنا۔ پھر تیسرا بولا، ارے بھائی، میں نے تو یہ تک سن رکھا ہے کہ ان جادو کوریوں کے گھر سے جڑے باغوں میں غلطی سے کوئی چلا جائے تو زندہ واپس نہیں آتا۔ یہ جادو کوریاں اسے کھا جاتی ہیں اور اس کے بچے کچے جسمانی اعضاء، خون اور ہڈیوں کو اپنے کالے جادو میں استعمال کرتی ہیں۔ ہاں، میں نے بھی سن رکھا ہے کہ 10 بیٹیوں کی وہ ماں تو میرے بھی باپ کے زمانے سے زندہ ہے، کبھی بوڑھی ہی نہیں ہوتی۔ کیا بھلا کوئی عام عورت ہمیشہ اتنی جوان رہ سکتی ہے؟ اور آج تو اس نے خود ہی اپنے منہ سے سب کچھ قبول کر لیا ہے۔ اس کے خلاف بولنے والوں کی آواز میں امام مسجد کی آواز کہیں دب سی گئی۔ وہ پھر بھی اپنی سی کوشش کرتے رہے۔ وہ سب اتروب کی بوڑھی مگر جوان نظر آنے والی جادو کوری اور ارونا سمیت اس کی 10 جادو کوری بہنوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنی اپنی کہہ رہے تھے، لیکن ارونا کے ذہن میں بس جمال اور اس کی بیٹیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ اور پھر وہ پہلی بار بولی، آپ جو بھی فیصلہ کریں، بس ایک درخواست ہے، میری بیٹیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ معصوم ہیں اور آپ کے ساج کے جمال کی بیٹیاں ہیں۔ ارونا کے ہاتھ جڑے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں اور تمہاری بیٹیوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن صرف ایک شرط پر کہ ان جادو کوریوں کو ختم کرنے میں تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی۔ آخری آواز مکھیا کی تھی۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں سے کیے وعدے کے مطابق ساج اور اتروب کے درمیان موجود جنگل کے اس مخصوص گھنے ترین حصے میں پہنچ چکی تھی، جہاں چاند کی روشنی بھی ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں کا ایک دستہ منصوبے کے مطابق اس سے کافی فاصلہ رکھے اسی جانب دبے پاؤں بڑھ رہا تھا، جس جگہ انہیں 10 بہنوں کو ایک خاص جادوئی رسم ادا کرنی تھی۔ سر سے پاؤں تک کالے لمبے چوغوں میں ملبوس اتروب کی ان 9 جادوگرنیوں کو بس ارونا کا ہی انتظار تھا، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، دائرے کی شکل میں بیٹھی ہوئی ان جادوگرنیوں نے اس کے آتے ہی دھیمی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بھی اس دائرے میں بیٹھی بظاہر اپنی بہنوں کی طرح ہی لبوں کو حرکت دے رہی تھی، مگر الفاظ ادا نہیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی پڑھائی میں تیزی آ گئی اور ان سب نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن ارونا کنکھیوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے درختوں کے پیچھے چھپے گاؤں والوں کو اشارے سے روکے ہوئے تھی۔ اس دائرے کے درمیان میں جلدی آگ کے پاس انسانی ہڈیاں، کچھ پرندوں کی لاشیں اور مٹی کے برتن جمع تھے۔ عجیب سے نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ دہراتے ہوئے ان جادوگرنیوں کے انداز میں شدت آ چکی تھی اور ان کی آواز بھی قدرے بلند ہو چکی تھی، اور اسی انہماکی کا ارونا نے فائدہ اٹھا کے گاؤں والوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے چاروں جانب سے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ دبے قدموں سے آگے بڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بوریاں اور کچھ رسیاں تھیں۔ قریب پہنچتے ہی انہوں نے ایک ساتھ وہ بوریاں ان پر ڈال دیں اور رسیوں سے انہیں باندھنے لگے۔ ایک بوری اور رسی ارونا پہ بھی آن پڑی اور اس کا اندیشہ صحیح نکلا۔ اسے اندازہ تھا کہ گاؤں والے اسے معاف نہیں کریں گے اور اسے بھی اس کی بہنوں کے ساتھ مار ڈالیں گے، اور شاید اس کی بیٹیوں کو بھی۔ گاؤں والے انہیں کھینچتے گھسیٹتے درختوں کے ساتھ باندھ رہے تھے، اور ایسے میں ارونا کو بس اپنی بیٹیاں یاد آ رہی تھیں۔ وہ اسی لیے گاؤں والوں کے فیصلے کے بدل جانے کے خطرے کے پیش نظر گھر میں رکھے گندم کے ایک ڈرم میں اپنی بیٹیوں کو چھپا کر آئی تھی، اور اس کے اکلوتے ہمدرد مولوی صاحب کو اس بارے میں بتاتے ہوئے ارونا نے انہیں کہا تھا کہ اگر وہ زندہ لوٹ کر نہ آئی تو اس کی بیٹیوں کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے، جمال کے چاچا کے گاؤں یا پھر یتیم خانے، لیکن اس کی بیٹیوں کو گاؤں والوں کے ہاتھ نہ لگنے دیں۔
گھر سے نکلتے وقت اس نے کئی بار اپنی سوتی ہوئی چند ماہ کی جڑواں بیٹیوں کو چوما اور انہیں کھجور کے پتوں سے بنے اس گندم کے ڈرم میں لٹا کے اس کا ڈھکن اس طرح سے ڈھک دیا کہ وہ پوری طرح سے بند نہ ہو اور وہ سانس لے سکیں۔ گاؤں والے جب اس سب بہنوں کو درختوں کے تنوں سے باندھ چکے تو ان پر پٹرول چھڑکنے لگے۔ وہ سب دہشت سے چیخ رہی تھیں، ماں سوائے ارونا کے۔ وہ اپنے آخری وقت اپنی بیٹیوں کے لیے رو رہی تھی، لیکن ان 9 جادوگرنیوں کے وحشت ناک انداز میں چیخو پکار مچا رکھی تھی۔ اور وہیں گھر پہ بیٹھی ان کی ماں جو اپنے ہی کسی عمل میں مصروف تھی، ڈر سے آنکھیں کھولے ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور تبھی اس کے کان میں کسی نے جیسے کوئی سرگوشی کی، جسے سنتے ہی وہ دیوانہ وار اٹھی اور جنگل کی طرف بھاگنے لگی، اور دور سے ہی اس نے آسمان میں اٹھتے آگ کے شعلے دیکھ لیے تھے۔ وہ کچھ دور درختوں میں چھپی اپنی بیٹیوں کو جلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جل رہی تھی اور ان کے جسموں سے آتی ان چیخوں کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ اس نے شیطان کو یاد کیا اور کہا کہ میری بیٹیوں کو بچا لے، تو اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی، تو نے آنے میں دیر کر دی، یہ سب مر چکی ہیں۔ اور اس نے ایک ایک کر کے ہر درخت کے تنے سے نکلتی آگ کو دیکھا۔ ارونا بدذات، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، ابھی اور اسی وقت تجھے بھی ختم کر دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ اسے پھر سے اسی بوڑھے کی سرگوشی سنائی دی جسے اس کی بیٹیاں اپنا نانا کہا کرتی تھیں۔ غور سے دیکھ، ارونا بھی تیری ان سب بیٹیوں کے ساتھ مر چکی ہے، ساج والوں نے اسے بھی معاف نہیں کیا، اور دیکھ اب وہ تیرے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو میں اب کیا کروں؟ یکدم اس کا غصہ فکر میں بدل گیا، اور پھر وہ اپنے کانوں میں ہوتی سرگوشی کو بغور سننے لگی اور تیزی سے ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ 10 جادوگرنیوں کو جلانے کے بعد گاؤں والے اب ان کی ماں کو پکڑنے کے لیے اتروب کی طرف دوڑ پڑے۔ ادھر وہ جوان نظر آنے والی بوڑھی جادوگرنی سرپٹ گاؤں کی جانب بھاگے جا رہی تھی، اور دوسری طرف گاؤں والے اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ دادا ابو، گاؤں والوں نے ارونا باجی کو بھی ان کی بہنوں کے ساتھ مار ڈالا۔ ایک 13-14 سالہ لڑکا جسے مولوی صاحب نے گاؤں والوں پہ نظر رکھنے کے لیے ان کے پیچھے جنگل بھیجا تھا، گھر کا دروازہ دھڑام سے کھولتے ہی سامنے بیٹھے اپنے دادا سے مخاطب ہوا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے اسی خدشے کے پیش نظر اپنے پوتے کو گاؤں والوں کے پیچھے جانے اور انہیں بروقت آ کر اطلاع دینے کو کہا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو مولوی صاحب کے ذمے سونپ گئی تھی کہ ساج یا اتروب میں اس کا کوئی اور ہمدرد نہ تھا۔ مولوی صاحب، اگر میں زندہ واپس نہ لوٹی تو آپ میری بیٹیوں کو میرے گھر سے نکال کر کسی دور میں محفوظ مقام تک پہنچا دیجیے گا۔ مولوی صاحب یہ سوچ کر فوراً اٹھے، میں آتا ہوں، دروازہ بند کر لو اور باہر مت نکلنا۔ وہ اپنے پوتے کو ہدایات دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے۔ مولوی صاحب کا رخ ارونا کے گھر کی طرف تھا۔ ارونا کے گھر کا دروازہ تیزی سے کھلا اور اس کی ماں نے اندر قدم رکھا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد اس نے آنکھیں بند کیں اور پھر فوراً ہی کھول دیں۔ اس نے کمرے کے ایک طرف پڑے کھجور کے پتوں سے بنے ڈرم کی جانب چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس ڈرم کی جانب لپکی اور ڈھکن جو پوری طرح بند نہیں تھا پورا اٹھا دیا۔ اندر 2 خوبصورت بچیاں سو رہی تھیں، ہم عمر جڑواں لیکن شکل و صورت میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ اس نے انہیں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ادھر کمرے کے دروازے کو کسی نے زور سے لات مار کے کھول دیا۔ وہ ساج والے تھے جو اس وقت اتروپ میں جادوگرنیوں کے آبائی گھر پر دعویٰ بھول چکے تھے۔ انہوں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اس جادوگرنی اور اس بوڑھے جادوگر کا کوئی نام و نشان نہ پا کر گاؤں والوں نے اس گھر کو بھی آگ لگا دی۔ عمر رسیدہ مولوی صاحب ہانپتے کانپتے جیسے ہی ارونا کے گھر پہنچے تو کھلا دروازہ دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کمرے تک پہنچے تو گندم کا ڈرم کھلا پڑا تھا اور اس کا ڈھکن زمین پر گرا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ڈرم میں جھانکا تو وہاں بچیاں موجود نہ پا کر وہیں پاس میں پڑی کھاٹ پہ بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ گاؤں والوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ارونا کی ماں ان بچیوں کو لے جا چکی ہے۔ وہ ارونا سے کیا وعدہ پورا نہ کر سکے، گو کہ انہوں نے اپنی سی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یا اللہ ان بچیوں کی حفاظت فرمانا۔ ساج والوں نے واپس آتے ہی پہلے ارونا اور پھر مولوی صاحب کے گھر کا رخ کیا، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ اس وقت وہ ہی اس گاؤں میں ارونا کے سب سے زیادہ ہمدرد تھے۔ دونوں ہی جگہ بچیوں کو نہ پا کر کچھ لوگوں کو جمال کے چاچا کے گاؤں کی طرف بھی روانہ کیا گیا، لیکن وہاں سے بھی وہ لوگ خالی ہاتھ لوٹے۔ تو مولوی صاحب نے سوچا شاید ان بچیوں کے حق میں یہی اچھا تھا کہ مولوی صاحب انہیں نہ پا سکے، کیونکہ وہ بھی ان بچیوں کو جمال کے چاچا کے گھر ہی پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اگر گاؤں والوں کو وہ وہاں مل جاتی تو وہ ان معصوموں کو بھی قتل کر دیتے۔ گاؤں والوں کے اپنے اپنے گھر لوٹ جانے کے بعد وہ خدا سے رو رو کر معافی مانگتے رہے۔ نہ جانے انہیں ارونا کے قتل کا افسوس تھا یا اس کی بیٹیوں کی حفاظت نہ کر پانے کا۔
وہ بار بار بس یہی کہتے رہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنے غضب سے بچا۔ اور ان کا کنبہ انہیں اس طرح روتے دیکھ کر ان کے گرد جمع ہو گیا۔ اگلے روز ایک نیا تماشا رونما تھا۔ صبح سویرے کچھ گاؤں والے واردات کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جنگل میں اس جگہ جہاں پہنچے جہاں انہوں نے رات کو ان 10 جادوگرنیوں کو جلا کر مار ڈالا تھا۔ تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں لگائی گئی آگ ایک مخصوص جال جیسے دائرے کی طرح زمین پر کالا نشان بنا گئی تھی، لیکن جنگل میں نہ پھیلی تھی۔ اس دائرے میں کچھ تکونے اور لائنیں ایک خاص ترتیب لیے ہوئے تھیں، اور اس بڑے سے کالے دائرے نے صرف انہی درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا جن کے ساتھ ان 10 جادوگرنیوں کو باندھ کے جلایا گیا تھا۔ اور سب سے بڑی اور چونکا دینے والی بات تو یہ تھی کہ گاؤں والے جن 10 جلی ہوئی لاشوں کو دیکھنے کی امید سے وہاں پہنچے تھے وہ سب کی سب وہاں سے غائب تھیں۔ وہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ پورا گاؤں اس واقعے پر بہت خوفزدہ تھا۔ ارونا کی ماں، جو ایک پرانی جادوگرنی تھی جسے یہ کالا علم اپنے باپ سے وراثت میں ملا تھا، اپنی نواسیوں کو لے کر فرار تھی۔ اور اس پرانے بوڑھے جادوگر کے بارے میں بھی لوگ لا علم تھے، لیکن اتروپ کے لوگوں نے گزرے سالوں میں اس کی کبھی کبھار گاؤں میں دیکھے جانے کی گواہی بھی دی تھی، جس سے اس کے زندہ ہونے کا ثبوت بھی ملتا تھا۔ جمال کے گاؤں ساج والوں نے ارونا کا آبائی گھر تک جلا ڈالا تھا، لیکن وہ سب اس کی ماں اور نانا کے لاپتہ ہونے سے اتنے خوفزدہ نہیں ہوئے تھے جتنا ان لاشوں کے راتوں رات غائب ہو جانے سے دہشت زدہ تھے۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ اس میں یقیناً کسی کالے جادو کا عمل دخل ہے، اور نہ جانے وہ بوڑھا جادوگر اور ان 10 جادوگرنیوں کی ماں ان سے کیا انتقام لے۔ کئی دن سکون سے گزرے تو گاؤں کے ایک نوجوان نے جنگل میں جا کر اس دائرے کے نشان کا دوبارہ جائزہ لینے کی ٹھانی، لیکن وہ نشان وہاں سے ایسے غائب تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ نہ ہی وہاں موجود کوئی درخت اسے جلا ہوا ملا، اور نہ ہی زمین پر کسی قسم کے آگ کے نشان موجود تھے۔ اس نے ساج آ کر یہ بات سب کو بتائی تو زیادہ تر گاؤں والوں نے یہ سمجھ کر اس کی بات کا یقین نہیں کیا کہ اسے جنگل میں وہ جگہ ملی ہی نہیں ہوگی، لیکن پھر اس کے بہت اصرار کرنے پر کئی لوگ اس کے ساتھ جنگل میں اس جگہ پہنچے، لیکن وہاں زمینی کالا دائرہ تو کیا، آگ سے جلے ہوئے درختوں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کتنے ہی دن گاؤں والے جنگل کا کونا کونا چھانتے رہے، مگر وہ جگہ تو ایسے غائب تھی جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے رہے، لیکن جنگل کے ارد گرد کسی بھی گاؤں میں پھر کبھی کوئی واردات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے قبروں سے جو لاشیں، شمشان گھاٹ سے جو ہڈیاں اور بچوں کے اغوا کی جو وارداتیں وقوع پذیر ہوتی تھیں وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں۔ گاؤں والے بہت خوش تھے کہ ان جادوگرنیوں کو جلا دینے سے ہی یہ سب ختم ہوا ہے، اور اسی خوشی میں ساج والوں نے ایک جشن کا اہتمام کیا۔ میلہ لگایا گیا، مٹھائیوں کی دکانیں اور ٹھیلے سجائے گئے، جھولے لگے، روایتی گیت گائے گئے اور باجے بجائے گئے۔ سب گاؤں والوں نے میلے میں شرکت کی سوائے ایک گھرانے کے، اور وہ تھا مولوی صاحب کا کنبہ۔ جس شام گاؤں والے تیار ہو کر میلے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اس وقت مولوی صاحب اپنے کنبہ سمیت یہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ جادوگرنیوں کو جلائے جانے کے ٹھیک 1 سال کے بعد منائے گئے اس جشن کی رات کی شروعات سے زیادہ روشن اس رات کا اختتام تھا، جب گاؤں والوں نے میلے کے میدان سے باہر ہو رہی تیز روشنی پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ روشنی جلتے ہوئے گاؤں کی آگ کی وجہ سے ہے۔ گاؤں والوں نے میلے کے میدان سے نکلنا چاہا تو خبر ہوئی کہ آگ صرف دور موجود ان کے گھروں اور کھیتوں میں ہی نہیں بلکہ اس میدان کے چاروں اطراف میں بھی لگ چکی ہے، جو اندر کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر اس آگ نے جسے ایک بار جنگل میں لگائے جانے کے باوجود جنگل کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا تھا، اس پاٹ میدان سمیت پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ارونا کی ماں اپنی نواسیوں کو لے کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھی۔ وہ پھر کبھی پلٹ کے واپس اپنے آبائی گاؤں اتروپ نہیں لوٹی، اور نہ ہی اس کے آبائی گھر کو جلانے کے بعد کبھی وہ بوڑھا اس گاؤں میں پلٹ کے آیا، لیکن اتروپ کا جلا ہوا گھر کھنڈر کی شکل میں عبرت کا نشان بنا وہیں موجود رہا، اور اس گھر سے منسلک آموں، امرود اور اناناس کے باغ آصیب زدہ مشہور ہو گئے۔ جادوکوری خاندان کا 10واں ستون ارونا تو زندہ نہ رہی، اور نہ ہی اس 10ویں ستون کو ڈھانے والا گاؤں ساج سلامت رہا، لیکن اس ستون کے ملبے تلے پورا ساج بھی ڈھہ گیا۔ ارونا کی 2 جڑواں بیٹیاں اب بھی کہیں زندہ سلامت تھیں، پر نہ جانے کہاں، کس گاؤں، کس شہر یا کس ملک میں، کسے پتہ، کسے خبر۔